قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اتنی پریشانیوں میں، اتنی ٹینشنوں میں، اس سے ایک سبق حاصل کیا کرو کہ تم اس دنیا کے آقا اور مالک نہیں ہو. تمہاری عقل کے اوپر، تمہاری طاقت کے اوپر ایک اور طاقت ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ انگلش میں گاڈ کہتے ہیں، فارسی میں خدا کہتے ہیں. اور جو قرآن نے خود اس رب کا نام رکھا، وہ نام کیا رکھا؟ اللہ رکھا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ساری ہماری کاوشیں اور طاقتیں وہ کس کے تحت ہیں؟ اللہ کے. تو ہم نے اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں. آج مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو عقل پرست لوگ ہیں وہ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش دو طرح سے ہوتی ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ ان دونوں طریقوں سے آپ بچیں. ایک کوشش تو وہ ہے جو ملحد اور کافر لوگ کرتے ہیں. ایک کوشش وہ ہے جو کون کرتا ہے؟ کافر. وہ کوشش وہی ہے جو میں نے بتایا. وہ کہتا ہے صحیح اور غلط کا فیصلہ میری کھوپڑی کرے گی. میں مولویوں سے نہیں پوچھوں گا، مفتیوں سے نہیں پوچھوں گا، علماء سے نہیں پوچھوں گا، قرآن سے نہیں پوچھوں گا، حدیث سے نہیں پوچھوں گا، یہ نہیں دیکھوں گا فقہا کی کیا رائے ہے اس بارے میں، بلکہ میں خود فیصلہ کروں گا. یہ وہ لوگ ہیں جو یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں، ان کی سیکولر ریاستیں جسے کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے جو سوسائٹی کا بیڑا غرق کر، کیونکہ عقل بہت سی جگہوں پہ عاجز آ جاتی ہے. انہوں نے کہا بھائی ہومو سیکشولیٹی میں کیا ہے، عقل کے کیا خلاف ہے؟ وہ بھی کہہ رہے راضی، یہ بھی راضی، دونوں کو مزہ آ رہا ہے، تو کسی کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ عقل کیا کہے گی؟ یہاں بیٹھ کے آپ عقل کی دلائل کا جواب دے سکتے ہو؟ آپ عاجز آ جاؤ گے بھائی. آپ بولو گے بغیرتی ہے، وہ کہیں گے بغیرتی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے بغیرتی کو؟ بھائی کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں، ان کو ڈیفائن، یہ محسوس ہونے والی چیز ہے، اس کی کوئی ڈیفینیشن. اصل میں دنیا نا ہر چیز کو ڈیفینیشن سے سمجھتی ہے. بہت سی چیزیں انتہائی آسان ہوتی ہیں، ڈیفائن کرنے جاؤ مشکل بن جاتی ہیں. وہ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں جگ لے کر آؤ، آپ کہتے ہیں یار جگ پتہ نہیں کس کو بولتے ہیں، مفتی صاحب آپ جگ کی ڈیفینیشن بیان کریں. میں چونکہ سائنس کا طالب علم ہوں، میں ہر چیز از کالڈ جگ. جیسے ایک جس قوم کا واقعہ وہ نہیں سناؤں گا، وہ پھر غیر مسلم قوم ہے، وہ ناراض ہو جاتے ہیں. کسی سے پوچھا بچے سے کہ بیٹا نیوٹن کا قانون تمہیں یاد ہے؟ پہلا قانون. اس نے کہا یاد ہے، آدھا یاد ہے، آخر سے وہ بھی. اس نے کہا چلو آخر سے آدھا سنا دو. اس نے کہا از کالڈ نیوٹنز لا. آخر سے آدھا یاد. تو ہر چیز کو لوگ کہتے ہیں نا سائنٹیفک طریقے سے سمجھیں، مسلط کر لیے سائنسدانوں کو اپنے اوپر. تو اب کیا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں جگ لے کر آؤ. اتفاق سے آپ کو جگ کا مطلب نہیں پتا تھا. آپ کہنے سر آپ ذرا ڈیفائن کر دیں جگ کی ڈیفینیشن. میں کہوں جگ وہ آلہ ہے جس میں پانی بھرا جاتا ہے، آپ بالٹی اٹھا کے لے آئے. میں کہوں جگ وہ آلہ ہے جس میں عام طور پر پینے کا پانی ڈالا جاتا ہے، آپ گلاس اٹھا کے لے آئے. میں کہوں جگ اصل میں اس برتن کو کہتے ہیں جس میں بالٹی سے کم اور گلاس سے زیادہ پانی ہو، آپ لوٹا اٹھا کے لے آئے. جتنی ڈیفائن کرتے ہو پھنستے چلے جاؤ گے آپ. میرا خیال ہے 6-7 مہینے کے بعد جا کے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا منگوا رہے ہیں مجھ سے. اس سے بہتر نہیں ہے میں اٹھاؤں گلاس میں بولوں اس میں لے آ بھائی، تو سوری جگ دکھاؤں بھائی اس کو بولتے ہیں، اس میں لے آ پانی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غیرت، حیا، شرم، بخل، کنجوسی، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کو آپ لفظوں میں ڈیفائن کریں. یہ محسوس ہونے والی چیزیں ہیں اور یہ ڈیفائن نہیں کی جا سکتی. لیکن انسان کو انسان کا بچہ بنانے میں سب سے زیادہ ان چیزوں کا دخل ہے. یہ چیزیں نکل جائیں تو انسان میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق امپورٹنٹ اتنی ہے کہ انسان کو انسان کا بچہ یہ چیزیں بنا رہی ہیں، لیکن ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ پیغمبروں سے سیکھی جاتی ہیں. غیرت مند لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو غیرت خود بخود ٹرانسفر ہو جائے گی، بغیرتوں کے پاس بیٹھو گے تو کیا آ جائے گی؟ بغیرتی آ جائے گی. انتہائی امپورٹنٹ چیزیں ہیں لیکن لفظوں میں ان کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. حیا کیا چیز ہے؟ لفظوں میں ڈیفائن کر سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتا لفظوں میں ڈیفائن. سخاوت کیا چیز ہے؟
کوئی معیار ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کر تو سخی بن جاتا ہے؟ ہر قوم کا اپنا معیار ہے. کنجوسوں کے ہاں چونی دے دو گے, کہیں گے یار آج تو اس نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی, اتنا سخی آدمی. اور سعودی عرب میں کسی عرب کے ہاں جاؤ, وہ بکرے کھلا کے بھی سمجھ رہا ہوگا ہاں میں نے آپ کا اکرام. عربوں میں بڑی سخاوت ہم نے دیکھی ہے, وہ سمجھ رہا ہے بکرا کھلایا حضرت جی کو میں نے. صحیح ہے نا, وہ شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار. تو ہر قوم کا اپنا معیار ہے. تو یہ ساری چیزیں جو اخلاقی برائیاں ہیں نا, اخلاقی. میرے پاس ایک فرانس سے انگریز آئی, وہ اسلام قبول کرنا چاہتی تھی, وہ اس کی پیچھے پڑی ہوئی تھی اسلام ہومو سیکسولیٹی کو منع کیوں کر رہا ہے, کہ اس میں خرابی کیا ہے, یہ تو بغیرتی ہے. اصل میں جو میرے پاس جواب تھا نا وہ میں نے اس کو دیا نہیں, کیونکہ وہ جواب دینا بھی ایک بڑی, ہم تو اتنے شرمیلے ہیں نا کہ ہمیں وہ صحیح جواب دیتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. اب مجھے ابھی یہاں بھی شرم آ رہی ہے, میں یہاں بھی نہیں دوں گا جواب. میں نے کہا اور بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو آپ بھی غلط کہتے ہو, کوئی وہ کام کرے گا آپ اس کو سوسائٹی سے نکال دو گے, لیکن عقل سے اس کو بھی آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. محرم رشتوں سے شادیاں, یہ گورے بھی غلط سمجھتے ہیں, لیکن کل ان کے ہاں یہ بھی الاؤ ہو جائے گا, اس پہ بھی قانون سازی ہو جائے گی. ایک ملحد سے, ایتھیسٹ سے کسی نے پوچھا نا, کوئی اپنی معاذ اللہ نقل کفر گندا لفظ زبان سے بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے, کوئی اپنی بیٹی سے شادی کرتا ہے تو اس کی کیا دلیل ہے غلط ہونے کی؟ اس نے کہا تو گندگی ہے, بدبو ہے. یار آج تم کہہ رہے ہو بدبو ہے, کل تم کہو گے اس میں کیا خرابی ہے, ورنہ کل یہ ہومو سیکسولیٹی کو تم کہتے تھے گندا عمل ہے, بدبودار عمل ہے, آج تم اس کو کہہ رہے ہو لیگل ہے. انسان اگر وحی کی تعلیمات, خدائی تعلیمات کو سائڈ پہ رکھ دے تو ہر گندگی پہ لیبل کون سا لگانا شروع کرے گا؟ اچھائی, کہ اس میں خرابی کیا ہے. تو میں جو اصل بات لے کے چلا تھا نا, اس کو بھی میں چھوٹا سا کمپلیٹ کر دوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب کوئی محلے کا دادا ہوتا ہے نا, وہ جب برائیاں کر رہا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ سوری کرے اور کہے کہ تہذیب مجھ سے مت سیکھو, میں تو چرس پیتا ہوں, میں تو ہیروئن پیتا ہوں, تہذیب کے لیے کسی بزرگ کے پاس چلے جاؤ. لیکن اگر وہ متکبر ہوگا, محلے کا دادا ہوگا, تو بجائے اپنی اصلاح کرنے کے, رونے دھونے کے, وہ تہذیب کی ڈیفینیشن کو کیا کر دے گا؟ چینج. تو یورپ نے یہی کیا ہے میرے بھائی. انہوں نے کہا جب وہ اخلاقی برائی, مذہب چھوڑا انہوں نے, عیسائیت بھی تو اچھی تعلیمات دیتی تھی نا, انہوں نے جب عیسائیت کو نکالا اپنی حکومت سے اور اپنے سوسائٹی سے, تو زنا بھی پھیل گیا, ولد الزنا, بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے. ان کے لوگوں نے احتجاج کیا کہ بھائی حلال اور حرام بچے میں کیا فرق رہ گیا, پھر دونوں کا جب ابا میں وہی نام ڈالا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, نکاح تو ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک چیز ہے. ارے جب میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ نے ایک چیز رکھی ہے تو پھر ڈیورس پر آدھی جائیداد کیوں دینی پڑ رہی ہے اس کو؟ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جب مل سکتے ہیں تو جدا بھی ہو سکتے ہیں. نہیں جی, فیملی سسٹم کو ہم نے بچانا ہے, لہذا طلاق دی تو آدھی جائیداد بھی, جو طلاق دے گا اس کو بھی آدھی جائیداد دینی پڑے گی. اس کا مطلب آپ فیملی سسٹم کی اہمیت کو بھی مان رہے ہو. تو یہ دو نمبریاں کہتے ہیں نا, ایک جھوٹ جب انسان بولتا ہے تو اسے چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے؟ تو جو مغربی اقوام ہیں وہ یہی کر رہی ہیں. ایک غلط کام کیا نا, خدا کو اپنی ڈکشنری سے کیا کیا؟ سیکولر ریاستوں نے نکال دیا. اب جب نکالا ہے تو بھائی بے غیرتی کسے کہتے ہیں, غیرت کسے کہتے ہیں؟ یہ تو مذہب بتاتا تھا نا. قرآن نے کیسے مزے سے بتا دیا, حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین. یہ سارے رشتے ایک ایک کر کے قرآن میں آسمان سے نازل کر دیے کہ ان رشتوں سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا, یہ تمہارے محرم ہیں, ان کے بارے میں تمہارے دل میں ڈیزائرز پیدا ہوئی تو یہ پرلے درجے کی بے غیرتی اور بے شرمی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ گورے کے پاس ایسا کوئی آسمانی قانون نہیں ہے. ایک ایک رشتے کا اللہ نے, ساس کا بھی نام لیا اس میں. کتنا اللہ نے ساس کو پروٹوکول دیا نا, آپ اور میں نہیں دے رہے. میں تو اس لیے نہیں دے رہے کہ میرے پاس الحمدللہ ہول سیل کے حساب سے سسرال ہیں, سالے ماشاء اللہ ہول سیل کے حساب سے, سسر ہول سیل کے حساب, ہر چیز ہمارے پاس ہول سیل کے حساب سے, پھر بھی دے رہا ہوں. تو سوچو میں جو اتنا دبلا ہوں کیوں. لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ مولوی ہو کے اتنے باریک کیوں ہیں. میں کہتا ہوں آپ اتنے سالے افورڈ کر کے دکھاؤ. لوگ ایک سالے سے تنگ آ جاتے ہیں. اچھا میرے سالے بھی بیان سنتے ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے, پھر بولیں گے یار ہماری برائیاں کر رہے ہیں. وہ بہت اچھے ہیں الحمدللہ, لیکن ویسے میں ایک جنرل نالج کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ خود سوچو نا, ایک سسر
کتنا آدمی ان سے ٹھٹرا ہوا رہتا ہے کہ نہیں رہتا. تو اتنے سارے سسر, اتنی ساری ساسیں, اتنی ساری سالیاں, تو ہم جتنے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, ہونا اس سے بھی ہمیں کم چاہیے تھا. خیر, تو قرآن نے تو آسمان سے وحی میں نازل کر دیا. اب ہمارے پاس ایک معیار ہے کہ بھائی جو اپنے محرم رشتوں کی طرف جائے گا پرلے درجے کا بغیرت. قرآن نے ہومو سیکشولیٹی کے بارے میں بتا دیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ کام کیا تھا, میں نے اس قوم کو آسمان پہ لے جا کے الٹا دے کے پٹخ کے ہلاک کر دیا. انی لعملکم من القالین, لوط علیہ السلام نے کہا مجھے تمہارے اس عمل سے نفرت ہے. وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم, مردوں کے پاس جاتے ہو, جس عورت کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا, تمہاری تسکین کے لیے پیدا کیا, وہ تمہارے لیے گاڈ کا گفٹ ہے, وہ اس سے نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تو قوم جواب میں کہتی تھی ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں بدکاریاں کر کر کے اتنی گندی لت پڑ چکی ہے کہ ہمیں عورت سے شادی میں اب دلچسپی نہیں ہے. تو قرآن نے ہمارے سامنے ڈیفائن کر دیا. اب ہماری ریاست میں اگر ہمارے وزراء اور ہمارے اسمبلی کے لوگ اس کی ہمیں اجازت بھی دے دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس کس کا قانون ہے, خدا پہلے, تم سالے ایک نمبر کے بدماش, تم ہمارے باپ بنے ہوئے, ہمارے خاندان نظام کو تباہ کر رہے ہو, ہم نہیں مانیں گے اس قانون کو. ہمارا آئین بھی نہیں اجازت دیتا ایسے قانون کو ماننے کے. قرآن و سنت, ہمارا آئین کا پہلی شق یہ کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. تو نہ یہ جو اسمبلی میں قانون پاس ہوا ہے, نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا خدا ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. ہم اس بارے میں کیا ہیں, کلیئر ہیں, ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اگر ہم میں کوئی اس برائی میں مبتلا ہوگا ہم اس کو توبہ کا حکم دیں گے, اس کا بھی ہمارے پاس راستہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے اگر کوئی اس برائی میں مبتلا ہے اسے سزا دو, بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے نا, ایسے نہیں کرو, سب آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کیا کہتا ہے, یہ میرا بچہ ہے, یہ بھی میری طرح تقریریں کر رہا ہے, ہاتھ ہلا رہا ہے, اس کے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا. یہ اتنا ہوشیار ہے ماشاءاللہ, وہ ڈاکٹر کے پاس گئے, کتنی عمر ہے اس کی مجھے خود نہیں پتا ہوتا نا, 1.5